نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللہ پاک نے ہمیں سب کو ایمان اسلام عطا فرمایا اور اللہ تعالی کے راستے کا آغاز یعنی ہمارے ایمان کا آغاز اسلام کا آغاز یہ لا الہ سے ہے. تو اللہ تعالی نے کلمہ کی بنیاد ابتدا آغاز لا الہ پر رکھی، یعنی ابتدا اور بنیاد میں ہی اللہ پاک کی طرف سے اللہ کے تمام غیر کو دل سے نکالنے کا حکم ہو گیا کہ بھائی تم اپنے دل سے اللہ پاک کے سوا جتنی بھی محبتیں ہیں ان کو اپنے دل سے نکالو. یعنی اللہ پاک کے سوا محبت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی ہمارے تعلقات بنائے ہیں، ہماری رشتہ داریاں بنائی ہیں، گھر والوں سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، تو یہ ساری کی ساری جو اور اس طرح کی ہماری محبتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہوں. اس میں ہمارے اپنے نفس کی کوئی رضا، کوئی منشا، کوئی چاہت شامل نہ ہو، اور ان ساری محبتوں پر اللہ پاک کی محبت ہمارے دل پر غالب ہو. تو ابتدا کے اندر ہی ہمیں اللہ پاک نے اپنے دل سے اپنے تمام ما سوا کی محبت کو نکالنے کا حکم فرما دیا کہ جب اپنے دل سے تم اللہ کے غیر کی محبت کو نکال دو گے تو پھر تمہیں سارا عالم اللہ پاک کی ذات کے جلووں سے انوارات سے بھرا ہوا نظر آئے گا. تو اب یہ سارے کا سارا اللہ پاک کا غیر کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، ما سوا کیا ہے. تو دنیا سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو جانا. اب اس میں حلال کمانا، مال، بیوی، بچے، یہ سب چیزیں یہ دنیا نہیں ہے، ان سے نفرت بھی جائز نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے رشتے ہیں ماں باپ سے ہے، بہن بھائیوں سے ہے، بیوی بچوں سے ہے، تو یہ سارے کے سارے ان سے تو محبت واجب ہے. ماں باپ سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، تجارت سے محبت، یہ دنیا نہیں ہے. دنیا سے مراد وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے اللہ جل شانہ سے غافل کر دے. تو اب ہم اللہ پاک کا قرب حاصل ہونا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا یہ نہیں ہے کہ انسان اوپر چلا جائے اور ساتوں آسمانوں پہ چڑھ جائے اور ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر جا کے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچ جائے. بل اللہ پاک کا قرب صوفیہ فرماتے ہیں اوپر جانے اور نیچے آنے کا نام نہیں ہے. تو اللہ پاک کا جو قرب ہے وہ اللہ کے تمام غیر، تمام ما سوا کی محبت کو اپنے دل میں مغلوب کر دینے کا نام ہے، اور اللہ پاک کی محبت کو ان تمام محبتوں پر غالب کر دینے کا نام ہے. اسی چیز کا نام اللہ کا قرب ہے. اور یہ جو اللہ پاک کا قرب ہے، تعلق ہے، اگر اس میں کبھی کوئی کمی پیدا ہو جائے، کوئی نقص پیدا ہو جائے کسی گناہ سے، کسی کوتاہی سے، تو اللہ تعالیٰ سے دوبارہ رشتہ جوڑ لے آدمی. تو جیسے ہم دنیا میں کوئی ہماری کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی شیشہ، کوئی پلاسٹک، کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اس کو ایلفی وغیرہ لگا لیتے ہیں. تو آج تو اس کے لیے اور بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں. اسی طرح سے یہ جو کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی نافرمانی ہو گئی، تو انسان اس پہ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، بلکہ جو اللہ پاک نے توبہ ہے یہ اللہ پاک کے راستے کی ایلفی ہے. تو توبہ کی ایلفی کے ذریعے سے
ہماری اللہ سے محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس توبہ کی ایلفی سے صرف ہمارے گناہوں کو ہی معاف نہیں فرماتے، بلکہ کیسا اللہ پاک کا یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کی ایلفی کے ذریعے ہمیں اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، ان اللہ یحب التوابین، تو توبہ سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہمیں محبت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور ایلفی سے جب ہم کوئی چیز جوڑتے ہیں تو اس ایلفی سے چیز جوڑنے میں تو پھر بھی کوئی نشان رہ جاتا ہے، شیشے کو جوڑا، پلاسٹک کو جوڑا یا کسی اور چیز کو جوڑا، تو ان چیزوں کو جب ہم جوڑتے ہیں تو جڑنے کے بعد ایک نشان سا باقی رہ جاتا ہے، جس سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ جی یہاں سے یہ چیز ٹوٹی تھی اور یہ ایلفی سے جڑا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے اپنے بندے کا اپنی ذات کے ساتھ ایسا پیارا رشتہ جوڑتے ہیں کہ پھر اس میں کوئی گناہ کا، کوئی نافرمانی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں رہتا، بلکہ نام و نشان تو کیا رہنا، توبہ کی برکت سے توبہ کرنے والے کے چہرے کو اللہ تعالیٰ روشن اور منور فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے بعض ساتھی یہ بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں جی کیا بات ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اور ذکر بھی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کہ آج پتہ نہیں یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں تعلق حاصل نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو محنت کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ تو محنت کوشش کو انسان کبھی بھی نہ چھوڑے۔ جیسے ہمارے ایک بزرگ شاعر تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ گناہ ہو گیا، انسان 1000 بار گناہ ہو جائے تو بندہ 1000 بار توبہ کر لے، تو شیطان ہم سے گناہ کرانے سے باز نہیں آ رہا، تو ہم توبہ کرنے سے باز کیوں ہیں؟ تو اس لیے ہم اس پہ اتنا پریشان نہ ہوا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان محنت کرتا رہے، چلتا رہے، پھر گرا پھر اٹھ جائے، پھر گرا پھر اٹھ جائے۔ تو ایسے ہی ایک اور شعر کے اندر ایک ہمارے بزرگ یہ فرماتے تھے کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے تو کشتی ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ اس میں بالکل پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ تو اس میں اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پاک نام کے ذکر کی کیا خاصیت بتائی ہے کہ جب انسان اللہ پاک کا نام لیتا رہتا ہے، اس کو پکارتا رہتا ہے، اس کو یاد کرتا رہتا ہے، تو ایک نہ ایک دن انسان اپنے ذکر کرنے والے کو، اپنے پکارنے والے کو ایک نہ ایک دن انسان پا لیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو میرا نام لیتا ہے وہ گویا میرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ تو جس کو ہمارے مشائخ نے یہ فرمایا ہے الذاکر کالواقف علی الباب، کہ جو ذکر کرنے والا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ دروازے پر کھڑا دستک دے رہا ہے۔ تو جس کو اللہ پاک اپنا نام لینے کی توفیق بخش دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے ابھی مجھے پایا نہیں، لیکن وہ میرے دروازے پر کھڑے ہو کر دستک دے رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ تم اگر مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن اس دروازے میں سے کوئی نہ کوئی سر ضرور نمودار ہوگا کہ بھئی بہت دیر سے کھٹکھٹا رہے ہو، کیا بات ہے، تم کو کیا ضرورت پیش آ گئی۔ تو ایسے ہی اس میں ہمارے خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ یہ فرماتے تھے کہ کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پر ہو کیوں تیری نظر، کھولیں وہ یا نہ کھولیں
در اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں اگر گناہوں سے آزادی نہیں ملتی تو ہم اپنی محنت کوشش کو نہ چھوڑیں. پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. ٹھیک ہے نا، تو یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ پرندہ اگر پنجرے میں ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ کوشش کو چھوڑ دے، بلکہ اپنے پروں کو تو پھڑ پھڑائے جائے نا. تو اگر گناہوں سے آزادی نہیں ملتی تو پھر بھی تم پھڑ پھڑائے جاؤ، اللہ کو پکارتے جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے جاؤ. تو ایک نہ ایک دن اللہ پاک جب ہماری بے قراری کو دیکھیں گے تو اللہ پاک کو رحم آ ہی جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی یہ خاصیت فرمائی کہ جس کو اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو گئی اس کی پہنچ اللہ پاک کے دروازے تک ہو گئی نا بھائی. اور اس میں یہ ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرتے ہوئے بسا اوقات ہمیں اپنے اندر کوئی تبدیلی، اپنے اندر کوئی بہتری محسوس نہیں ہوتی. تو اللہ کا پاک نام لینے کی برکت سے ایک ہوتا ہے فائدہ ہونا اور ایک ہوتا ہے فائدہ محسوس ہونا. ایک ہوتا ہے فائدہ ہونا اور ایک ہوتا ہے فائدے کا محسوس بھی ہونا. جیسے چھوٹا بچہ ہو، اس کا قد روزانہ بڑھتا ہے، ہر روز اس کے قد میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اسکیل سے یا کسی چیز سے اس کے قد کو ناپنے لگیں تو قد بڑھتا ہوا محسوس نہیں ہوگا اور مایوسی الگ ہوگی. تو قد بھی بڑھتا ہوا محسوس نہیں ہوگا اور مایوسی بھی ساتھ میں ہوگی. تو اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ 6 مہینے سال تک اس کا قد نہ ناپے، تو سال 1.5 سال کے بعد جب اس کا بندہ قد ناپے گا تو بندے کو محسوس ہوگا، نظر آئے گا کہ بھائی یہ تو بہت، اس کا تو قد اضافہ ہوا ہے. تو ایسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کا نام لیتا رہے، ذکر کے اسباق کرتا رہے، مجالس میں آتا رہے، تو ایک وقت آئے گا کہ جب یہ کچھ عرصے کے بعد 3-4 سال کے بعد جب یہ اپنی حالت کا اپنے 4 سال پہلے کی حالت سے موازنہ کرے گا تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کو یہ نظر آئے گا کہ اب میرے اندر بہت تبدیلی آ چکی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ انسان روزانہ اپنے روحانی قد کو جانچنے کی کوشش نہ کیا کرے، بلکہ یہ جو اللہ پاک کے مقربین کا جو روٹ ہے، جو راستہ ہے، اس پہ انسان چلتا رہے. تو انسان اس راستے پہ چلتا رہے گا تو اللہ کے قرب، تعلق، محبت، معرفت کی منزلیں اللہ پاک خود بخود لانا شروع کر دیں گے. ذکر کرنا اور گناہوں سے بچنا یہ روٹ ہے اللہ کے قرب اور تعلق کا. تو دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو اللہ کا قرب اور وصال حاصل ہوا ہے ان کا روٹ یہی 2 چیزیں ہیں، یعنی ذکر میں اللہ کے نام میں لگے رہنا اور گناہوں سے بچتے رہنا. تو جیسے شروع میں آیت پڑھی تھی نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس میں بھائی دوسری بات تو یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ تم اگر میرا نام محبت سے لینا سیکھ لو، محبت سے لینا سیکھ لو، اور ساتھ اس کے شرط یہ ہے کہ تمہیں جو گناہوں کا ملیریا بخار ہے، تمہیں گناہوں کا جو ٹائیفائڈ ہے، تمہیں گناہوں کی یہ جو روحانی بیماری ساتھ چمٹی ہوئی ہے، یہ جب ختم ہوگی ہے نا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں میرے نام کی مٹھاس محسوس ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا نام کتنا پیارا ہے. جس میں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کا شعر کا مفہوم یہ ہے کہ میرے اللہ کے نام کی مٹھاس کو یہ ظالم شکر اور چینی اور اس طرح کی دوسری جو میٹھی چیزیں ہیں یہ کیا جانتی ہیں کہ یہ شکر ہے، چینی ہے اور جتنی دنیا کے اندر میٹھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہیں، محدود ہیں، فانی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کی مٹھاس غیر محدود ہے، غیر فانی ہے اور بے مثل ہے. تو اس لیے ہم اس کا تھوڑا سا اہتمام بھی کرتے رہیں اور اس میں مایوس بھی نہ ہوں کہ جی ہمیں تو مطلب ہماری ترقی نہیں ہو رہی. تو انسان اس کو سوچے نہ، اس میں زیادہ جو ہے وہ پریشان نہ ہو. تو انسان تقوی سے رہ کر دیکھے
پھر کیا ہوتا ہے جب تقوی سے انسان رہے گا، گناہوں سے بچے گا، تو پھر کیا ہوگا، پھر انسان کو اللہ کے پاک نام کے ذکر کے انوارات کا ادراک اور احساس کرنے والا دل اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہوگا تقوی کی برکت سے۔ پھر اللہ پاک کے جلووں کا انسان کو ادراک ہوتا ہے، تو اس میں انوارات کا ادراک ہوتا ہے، تجلیات کا کشف ہوتا ہے، حق تعالی شانہ کے جلوے انسان کے دل کے اندر مکشوف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جو انسان گناہ کرتا ہے، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنی سوچ کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے کانوں کا، اپنی زبان کا، اپنے جسم کے اعضاء و جوارح کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ بے شک قرآن پڑھ کے بھی دیکھ لے، وہ نمازیں پڑھ کے بھی دیکھ لے، وہ راتوں کو شب بیداریاں کر کے بھی دیکھ لے، وہ اللہ کے قدموں میں لمبے لمبے سجدے کر کے بھی دیکھ لے، لیکن اس کے دل کے اندر وہی گناہوں کی ظلمت چھائی ہوئی ہوگی، تو جس کی وجہ سے اس کو ان اعمال کی، تہجد کی، نماز کی، ذکر کی، تلاوت کی، شب بیداریوں کی وہ لذت اور وہ انوارات حاصل نہیں ہوں گے۔ تو لیکن جو انسان کا دل تقوی کی برکت سے، اللہ کے ذکر کی برکت سے، اپنے شیخ کی صحبت کی برکت سے اور ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کی برکت سے جب یہ انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے، اللہ کے تعلق کو حاصل کر لیتا ہے، تو پھر یہ ایسا ہو جاتا ہے، اس کے دل کی کوئی تمنا ایسی نہیں ہوتی جو پوری نہ ہو۔ اس کے دل میں دنیا کی کسی بھی چیز کا غم اور حسرت نہیں ہوتا، اس کے دل میں پردیس اور وطن اور اس طرح کی چیزوں کا جو مجموعہ ہے، اللہ اپنے نام کے صدقے میں اس کے دل کو تمام دنیا کی لذتوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر انسان کو مذکور تک یعنی اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر یہ ذکر کرنے والا اپنے دل کے اندر اللہ کو پاتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ ساتھ میں تقوی ہو، اپنے جسم کے اعضاء کا صحیح استعمال ہو، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر اللہ پاک کا تعلق، معرفت، قرب ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے محسوس بھی ہوگا۔ جیسے وہ ایک شعر میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ تو اس لیے ہم گناہوں سے رکیں، اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے نا، نافرمانی سے بچیں، تو اپنے دل کی جو حرام خواہشات ہیں ان کو پورا مت کریں، اس کو برباد کریں۔ جیسے اس میں تقی عثمانی صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ درد دل دے کر مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، درد دل دے کر مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی صفاتی اور اللہ پاک کی ذاتی جو تجلیات ہیں، یہ اس دل کے اندر آتی ہیں۔ جو دل اپنی حرام خواہشات کو پورا نہیں کرتا، جس میں اور وہ اس دل میں آتی ہیں، اس انسان کو یہ حاصل ہوتی ہیں کہ جو اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والی بری سوچیں، برے خیالات، گناہوں کی خواہشیں، ان کو پورا نہیں کرتا۔ تو جب یہ اپنے دل کی ان حرام خواہشات کو پورا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے دل کو ویران کر رہا ہے، اپنے دل کو برباد کر رہا ہے۔ تو جب یہ اپنے دل کی خواہشات کو پورا نہیں کرے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اپنے دل کو برباد کر رہا، اس کو ویران کر رہا، کہ درد دل دے کر مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا۔ تو اس میں پھر اللہ پاک کی ذات کی تجلیات آتی ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس میں اب یہ گزارش ہے کہ ہمارے غالباً ایک بزرگ تھے، ان کا نام مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، جب دنیا کے اندر انسان اپنی آنکھیں بنواتا ہے تو جیسے آنکھوں کے آپریشن ہوتے ہیں، تو اب تو خیر زمانہ بدل گیا، بہت اس میں ترقی ہو گئی۔ تو پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ جب انسان اپنی آنکھیں بنواتا تھا
تو آنکھ کے آپریشن کے بعد، آنکھیں بنوانے کے بعد اس کی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ دی جاتی تھی. تو جب ان آنکھوں کے اندر روشنی آ جاتی تھی، وہ آنکھیں دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاتی تھی، تو آئی اسپیشلسٹ کہا کرتا ہے کہ جی اب تم یہ پٹی کھول دو. تو اب تمہاری آنکھوں کے اوپر جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس کو کھول دو کہ تم دنیا کی چیزوں، دنیا کی روشنی کو دیکھنے کے قابل تمہاری آنکھیں ہو گئی ہیں. تو اسی طرح سے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ جو ظاہری آنکھیں ہیں یا ہمارے دل کی آنکھیں ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پٹی باندھی ہوئی ہے. تو یہاں پر ایمان کو اختیار کرنے سے، تقوی کو اختیار کرنے سے، اپنے دل کی حرام خواہشات کا خون کرنے سے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے سے، اپنے آپ کو غفلت سے بچانے سے، گویا اس دنیا میں ہماری آنکھیں بنائی جا رہی ہیں. کس کے لیے؟ آخرت میں جنت کے اندر اللہ کی ذات کے دیدار کے لیے. تو یہ جو ہمیں دنیا کے اندر مختلف مجاہدوں میں ڈالا گیا، مختلف آزمائشوں کے اندر ڈالا گیا، گناہوں سے بچنے کا حکم ہمیں دیا گیا، اور یہ جو سارے احکامات ہمیں دیے گئے، یہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ ان احکامات کی وجہ سے ہماری دل کی آنکھوں کو بنایا جا رہا ہے اللہ کی ذات کے دیدار کے لیے جنت کے اندر. تو جب انسان کی روح اس دنیا کے ساتھ ایمان کے ساتھ چلی جائے گی تو اللہ تعالیٰ جنت میں فرمائیں گے کہ اب اس کی آنکھوں سے پٹی کھول دو کہ اب کأنک نہیں ہے. یعنی آتا ہے نا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإنہ فإن لم یکن یراہ. غالباً اب مجھے اس کا صحیح حدیث ذہن میں نہیں آ رہی کہ اس میں ایسا ہے نا کہ جیسے اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو اب جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو وہاں پر کأنک نہیں ہوگا بلکہ وہاں پر انک ہوگا. تو دنیا میں کأنک تراہ تھا، یعنی اس میں ایک احساسی کیفیت تھی کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. لیکن جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو یہ جو گویا ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. دنیا میں کأنک تھا تو جنت کے اندر وہاں جا کر انک تراہ ہو جائے گا، تم یقیناً مجھے دیکھو گے، تم یقیناً مجھے دیکھو گے. تو دنیا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنے بڑے عہدے والا، عظمت والا، اقتدار، طاقت والا ہوتا ہے، وہ اپنا گھر بھی اتنا ہی بڑا بناتا ہے. تو اپنی عظمت کے لحاظ سے، اپنے عہدے اور اسٹیٹس کے لحاظ سے وہ اپنے گھر میں میٹیریل لگاتا ہے. تو جس اللہ تعالیٰ نے، اللہ پاک کی ذات نے ہمارے دل کو اپنی تجلیات کا، اپنی صفات کی تجلیات کا، اپنی ذات کی تجلیات کی جلوہ گاہ بنایا ہے، تو اسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دل کی ساخت، ہمارے دل کو میٹیریل بھی ایسا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی تمام تجلیات کے ساتھ اس دل میں آ جاتا ہے، اتر جاتا ہے. اور یہ دل کا حوصلہ ہے کہ ہمارا دل پھر اللہ پاک کی ان ذاتی اور صفاتی تجلیات کے انوارات کو برداشت بھی کر لیتا ہے. تو جس دل کے اندر جنت کا خالق ہو، جس دل کے اندر اللہ جو ہے، جس دل کے اندر خالق جنت کے انوارات ہوں، اس کی تجلیات ہوں، تو ایسا دل وہ دنیا ہی میں جنت سے بڑھ کر مزہ پا لیتا ہے. اس کو صرف ایک چیز اس دنیا میں حاصل نہیں ہوتی، جو ہے اللہ کی ذات کا دیدار. تو اللہ کی ذات کے دیدار کے علاوہ وہ جنت سے بڑھ کر مزے اور لذتیں اور حلاوت اور چین اور سکون اور اطمینان اس دنیا میں ہی پا جاتا ہے. اس لیے پا جاتا ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر خالق جنت کو لیے ہوئے ہے، خالق جنت کو سمائے ہوئے ہے، خالق جنت کی محبت کو پائے ہوئے ہے، خالق جنت کے قرب کو پائے ہوئے ہے، خالق جنت کے وصال کو حاصل کیے ہوئے ہیں. تو لہذا یہ اللہ پاک کی ذات کا قرب تعلق اتنی بڑی نعمت ہے. تو انسان محنت سے، کوشش سے، مجاہدات سے، گناہوں سے بچنے سے اللہ کی ذات کی محبت کو حاصل کر لے،
اور اپنے شیخ کی صحبت کی برکت سے، تقوی کی برکت سے، اللہ پاک کے ذکر پر استقامت کی برکت سے اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والی حرام خواہشات کو برباد کر کے، ان کا خون کر کے جو ہے وہ انسان اللہ کو پا لے گا۔ تو جو اپنے دل کی حرام خواہشات کا خون نہیں کرے گا، یا جو اپنے دریائے خون کو عبور نہیں کرے گا، وہ مرور نہیں کرے گا، اس کو اللہ کی قرب کا، اللہ کے تعلق کا سرور بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو جیسے اس میں ہمارے ایک بزرگ تھے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اس بات کو یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حرام خواہشات کا خون کرتا ہے اور غفلت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو پھر انسان کو جو ایک درد بھرا دل عطا ہوتا ہے، وہ پھر یہ فرماتے ہیں کہ سنو داستان مضطر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، سنو داستان مضطر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، یہ لہو لہاں کا منظر میرا سر ہے زیر خنجر، میرے خون کا بحر احمر ذرا دیکھنا سنبھل کر، یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزوؤں کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا طور سینہ، میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرا غم زدہ جگر ہے، میری چشم چشم تر ہے، میرا بحر خون سے تر ہے، میرا بر لہو سے تر ہے، میرے بحر و بر کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری فکر لامکاں ہے، میرا درد جاویداں ہے، میرا قصہ دل ستا ہے، میری رگ سے خون رواں ہے، میرے خون کا سمندر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔ تو اس لیے بھائی آسانی سے اللہ پاک نہیں ملتا، تو اللہ پاک کو پانے کے لیے اپنے دل کی حرام خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عشق کے، اپنی محبت کے دریائے خون سے عبور کروا کر ملتا ہے۔ تو اللہ پاک کے عشق کا، محبت، تعلق کا یہ جو منظر، یہ جو دریا ہے، شروع میں بڑا ہی خونی نظر آتا ہے، بڑا خطرناک محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو بیرونی یعنی غیر مخلص لوگ ہیں، وہ لوگ ہمارے مخلصین کے دائرے میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو جیسے دنیا میں ہر بادشاہ اپنے محل کے آگے خاردار تاروں کی باڑ لگوا دیتا ہے، تو یہ تو پرانی بات ہے۔ تو آج کل کے اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ جی وہ CCTV کیمرے لگوا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ عام لوگ میرے دربار میں داخل نہ ہو سکیں، تو تاکہ درباری لوگوں میں غیر درباری لوگ داخل نہ ہو جائیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا جو محل ہے، اپنے تعلق، محبت، معرفت کا جو بنگلہ ہے، اس کے آگے اللہ نے یہ دریائے خون رکھا ہے۔ دریائے خون کس کا؟ اپنے دل کی حرام خواہشات کا، اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا۔ تو جو یہ خون آرزو کو وہ عبور کر کے آئے گا، اس کو ہی اللہ تعالیٰ ملے گا، ہے نا بھائی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تقوی کے اہتمام کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کے اہتمام کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا ہر دن کا جو ذکر ہے وہ ہمیں اللہ پاک کے قریب کرتا چلا جائے گا، بھلے ہمیں محسوس نہ ہو، ادراک نہ ہو، اور ہم اپنے روحانی قد کو ناپنا شروع کر دیں کہ جی مجھے کتنا اللہ کا قرب حاصل ہوا، تعلق حاصل ہوا، تو انسان اس کو سوچ کر پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، انسان اپنی صدا لگائے جائے، اللہ کو پکارے جائے، تو ایک نہ ایک دن اللہ پاک کو رحم اور ترس آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے قرب، معرفت، تعلق کا یہ دروازہ ہمارے لیے کھول دیں گے۔ انسان مایوس نہ ہو اور محنت کرتا رہے، چلتا رہے، اپنی عیبوں کو تلاش کرے، اپنی کمزوریوں کو تلاش کرے کہ بھئی میرے اندر کون سے ایسے عیب، کون سی ایسی کمیاں ہیں جن کی وجہ سے میں بار بار گر جاتا ہوں۔ تو انسان اپنی ان کمیوں، کمزوریوں، عیبوں پر غور کرے، سوچے ان کو بیٹھ کر، اور جب انسان یہ محنت کوشش کرے گا، اپنے عیبوں کو سوچے گا، تو اللہ پاک ان عیبوں کو واضح بھی فرمائیں گے، کمزوریوں کو واضح بھی فرمائیں گے، اور پھر اللہ پاک انشاءاللہ ان سے نکلنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے۔
تو ابھی انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، اس میں آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے یہ خیال کرنا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ، اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے اور دل میں اللہ کی طرف سے فیض اور رحمت کے آنے کا خیال بھی کرتے رہنا ہے۔ اللہ اللہ۔
اللہ، اب ذکر روک کے نا مراقبے کی نیت کر لی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تمام صفات کمال سے موصوف ہے اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، کہ اس ذات کی طرف سے رحمت فیض میرے دل میں آ رہا ہے، اور دل میں جتنی بھی کمزوریاں ہیں، شیطانی اثرات ہیں، اس کی برکت سے ختم ہو رہے ہیں۔
اللہ دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ پاک سب کا اپنی جگہ سے جمع ہونا قبول فرما دیں. اللہ پاک سب کو اپنی محبت معرفت عطا فرما دیں. مقبول بندوں میں شامل فرما دیں. اللہ پاک سب کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیں. اے اللہ پاک سب کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیں. اے اللہ پاک آپ کے اس قرب خاص کے حاصل ہونے میں جتنی بھی چیزیں رکاوٹ ہیں اے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اللہ پاک ان رکاوٹوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب جس جس جگہ پر جہاں جہاں پر بھی اے اللہ پاک اپنے اعمال کے اعتبار سے کمزور ہیں، دین کے جس شعبے کے اندر ہم کمزور ہیں اے اللہ پاک ہماری اس کمزوری کو اپنی کمی کو دور کرنے میں اپنی خاص مدد شامل فرما دیجیے. اے اللہ پاک اپنا خاص فضل شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ پاک ہم سب کو نفس اور شیطان کے تسلط سے 100% نجات رہائی عطا فرما دیجیے. اللہ پاک ہمیں اپنی محبت میں بے چین بے قرار دل عطا فرما دیجیے. اللہ پاک ہمیں اپنی محبت میں بے چین بے قرار دل عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں اپنی محبت میں بے چین بے قرار دل عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک اپنی محبت میں بہت رونے والی آنکھیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک اپنی محبت میں بہت زیادہ رونے والی آنکھیں عطا فرما دیجیے. اللہ پاک بہت زیادہ رونے والی آنسو بہانے والی آنکھیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل ترین اتباع کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کو سلسلہ کے انوارات وافر مقدار میں عطا فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.